جہاں ہمیں عید اپنی خوشیاں منانے کا حکم دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، وہیں ہمیں اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیتی ہے۔ جہاں ہم اپنی خوشیوں میں عید کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان کی ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں پڑوسیوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے حقوق کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس بھی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے ہمیں یہ درس دیا، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اور تمہارے گھر میں اگر کچھ پکے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد رکھو۔ اگر یاد نہیں رکھ سکتے تو ان پر اسے ظاہر مت کرو۔ اگر تم پھل فروٹ بھی لاتے ہو تو کسی غریب یتیم کے سامنے نہ لاؤ، بیواؤں کے سامنے مت لاؤ، ہو سکتا ہے ان کی دل شکنی ہو۔ اگر لاتے ہو تو کم سے کم انہیں بھی دو۔ اگر دے نہیں سکتی تو ان کے سامنے مت کرو۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، اس کے رزق میں برکت آ جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے، اس کی عمر میں برکت آ جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کر۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا، اللہ تیری عمر میں برکت عطا کرے گا، تیری عمر بڑھے گی۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا، اللہ رب العالمین تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے دین نے ہمیں کتنا عظیم درس دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور وہ پہلی زوجہ سے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے انہیں طلاق دی، وہ مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو تھی، یہ 26ویں یا 28ویں نمبر پر یہ ایمان لائی۔ ابتدائی زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم مدینے میں چلے گئے مکے سے ہجرت کر کے، تو ان کی والدہ جو تھی اسماء بنت ابی بکر کی، وہ مشرکہ تھی۔ یہ ماں ان سے ملنے کے لیے آیا کرتی۔ جب ایک دن ملنے کے لیے آئی تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میری ماں مشرکہ ہے، میں اس سے ملوں یا نہ ملوں؟ وہ مجھ سے کسی بات کا سوال کر لے، مجھ سے کچھ مانگ لے، میں طلب کر لے، میں اسے دوں یا نہ دوں؟ اے اللہ کے نبی، میں ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی ہوں، میری ماں مشرکہ ہے، بتائیے میں حسن سلوک کروں یا نہ کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب تمہاری ماں تمہارے پاس آئے، وہ مشرکہ تھی، اگر تمہارے پاس آئے تو تم اس سے حسن سلوک کرو، اور اگر وہ تم سے کوئی چیز طلب کر لے تو تم انہیں دے دینا، انکار نہ کرنا۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص آیا اور آ کر سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے اللہ کے نبی سے، آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں، یا رسول اللہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ پلٹ کر مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، یا رسول اللہ وہ جاہلیت جیسا میرے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، وہ جاہلوں جیسا رویہ رکھتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، اللہ کے نبی وہ پلٹ کر مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے، برادری والوں سے، قربت والوں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں صلح کرتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں،
یا رسول اللہ میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں، پلٹ کے میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے وہی جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسے تم کہتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرماتا ہے، تمہیں اس کا اجر و ثواب دے گا، اور تمہارے رشتہ داروں جو تم سے قطارے نہیں کرتے، تم اچھا کرتے ہو وہ برا سلوک کرتے ہیں، تم قریب آتے ہو وہ دور ہوتے ہیں، تو یاد رکھو وہ ایسا ہے جیسے تم ان کے منہ میں گرم راگ ڈالتے ہو، انہیں گرم راگ کھلا رہے ہو، ایسے ہے۔ علماء و مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے گرم راگ کھلانے کا کہ سامنے والا اچھا سلوک کرتا ہے، وہ نیکی پر عمل کر رہا ہے، اور پلٹ کے تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو تو یاد رکھو یہ گناہگار ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اور برائی اور گناہ کا بدلہ اسے جو ہے نا وہ یہ سزا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سمجھتے نا کہ جو ہمیں ایک پلیٹ کھانے کی دے گا ہم اسے دیں گے، جو مجھے سلام کرے گا رشتہ دار میں اسے کروں گا، جو مجھ سے جو ہے نا وہ غمی خوشی پر تعلق رکھے گا میں اسے رکھوں گا، اسے ہم کہتے ہیں اپنے طور پر حسن سلوک، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا برتاؤ ہمیں اس نے ایک تحفہ دیا ہم بدلے میں دو دے دیتے ہیں، وہ ہمیں سلام کرے تو ہم کر دیتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے تو ہم اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہم سے اچھا کرے ہم پلٹ کر اس سے ساتھ اچھا کرے، یہ ہے حسن سلوک۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حسن سلوک، لیکن نہیں، یہ حسن سلوک نہیں، یہ ہے احسان کا بدلہ احسان۔ یہ جیسا اس نے کیا آپ نے پلٹ کے ویسا ہی کر دیا، یہ ہے بدلہ، احسان یہ نہیں ہے، حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ جیسا سامنے والا کرے میں ویسا ہی کر دوں، وہ سلام کرے تو میں بھی کروں، وہ نہ کرے تو میں نہ کروں، وہ بات نہ کرے تو میں بھی نہ کروں، وہ میری طرف نہ دیکھے تو میں بھی نہ دیکھوں، یہ حسن سلوک نہیں، بلکہ حسن سلوک کیا ہے؟ سلمن قطع۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ اچھا کرے تو اچھا کر، نہیں، بلکہ حسن سلوک کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن سلوک یہ ہے وہ تیرے ساتھ برا کرے سلمن قطع، تو تجھ سے تعلق توڑ دے تو اس سے تعلق جوڑ دے، یہ ہے حسن سلوک، جو تجھ سے دور ہو جائے تو اس سے نزدیک ہو جائے۔ لیکن ہماری ادا، ہماری عزت، ہم کہتے ہیں ہماری عزت نفس ہے، میں جاؤں گا تو میں چھوٹا پڑ جاؤں گا، میں جاؤں گا تو سمجھے گا یہ کمزور ہے، میں جاؤں گا تو کہے گا یہ ہار گیا، میں جاؤں گا تو کہیں گے دیکھا نا غلطی اسی کی تھی تبھی تو یہ جھکا میرے پاس، اب میں اسے جھکا کے دکھاؤں گا، دیکھو یہ جھک گیا، میں سچا تھا نا، جھکا یہ سامنے والا زیادہ غلطی ساری اسی کی تھی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی انا کو سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنی انا کے اپنے نفس کے غلام ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمن قطع، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ لے، یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے حسن سلوک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ سے مروی، آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مدینے میں بہت باغ تھے، بڑے کھجور کے مالک تھے آپ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے باغ تھے اور عالی شان قسم کے باغ تھے، بڑے نفع بخش تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ان کا ایک باغ تھا جسے بیروحہ کہا جاتا تھا، نام تھا اس کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے لگتا تھا، اللہ کے محبوب اپنے در انور سے نکلتے، مسجد نبوی سے نکلتے حضرت ابو طلحہ کے باغ میں چلے جاتے، وہاں آپ کنڈا پانی تھا، پانی نوش فرماتے۔ جب اللہ کی بارگاہ سے یہ آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجہ تک نیکی کے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، تمہیں نیکی اس وقت تک کامل درجے والی اور اکمل نیکی، مکمل نیکی اس
اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ مما تحبون، جو تمہیں زیادہ پیاری ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں نیکی کا کامل درجہ دیتا ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی چوتھے پارے کی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا فرمان آ گیا سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں نیکی کا کامل درجہ مل جائے گا۔ یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا باغ ہے، میں اسے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اس کا اچھا بدلہ ملے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابو طلحہ اگر تو ایسا کرے تو اللہ تجھے ڈھیر سارا اجر و ثواب دے گا، بے شمار اجر و ثواب ملے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اے اللہ کے نبی آپ جیسے چاہیں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس امید پر میں دے رہا ہوں یا رسول اللہ مجھے رب اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاؤں۔ طریقہ اللہ کے محبوب نے بتایا اور کہا کہ اے ابو طلحہ اسے تو اپنے قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں اسے جو ہے نا تقسیم کر، اپنے قریبی لوگوں میں تقسیم کر، تجھے نیکی کا کامل درجہ ملے۔ آج کوئی پیچھ پھیرے تو میں اور زیادہ دوں، مجھے کوئی سلام نہ کرے میں اور زیادہ رنجس، لیکن جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس سے صلح رحمی کر، جو تجھ سے دور ہو جائے تو اس کے قریب آ جا، جو تجھ سے جو ہے نا وہ منہ پھیرے تو اس کے قریب چلا جا۔ یہ ہے حسن سلوک جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیروحہ کو جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا، اپنے خاندان والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، قریب والوں میں جو ہے نا یہ اسے تقسیم کر دیا۔ تو یاد رکھیے یہ قریبی والوں کے، رشتہ داروں کے، خاندان والوں کے حقوق ہیں، جب تک اسے ہم پورا نہیں کریں گے ہماری نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، لیکن حقوق العباد جو ہیں جب تک یہ بندوں کے حقوق ادا نہ ہوں اس وقت تک ہمارا جو ہے نا نیکی کے ہم کامل درجہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حقوق اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے، لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق وہ ہیں، اگر کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، جب تک حق دوں گا نہیں وہ معاف نہیں ہوگا، جب تک اس سے حق دے کر پھر اس سے معافی نہیں مانگوں گا، اگر وہ معاف کرتا ہے تو اللہ بھی معاف کرے گا، اگر مجھے وہ حقوق العباد بندے معاف نہیں کرتے اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ لہذا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کا کامل درجہ یہ ہے کہ ہم سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔